الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حاضرین اور محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات سامعین، جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا وہ سورہ کہف کی 9 نمبر کی آیت ہے۔ پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، ام حسبت، کیا تم نے گمان کیا، کیا تم نے تصور کیا، کیا تم نے اس بات پر توجہ دی ان اصحاب الکہف والرقیم، کہ کہف والے اور رقیم والے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری نشانیوں میں عجیب تھے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب کہف، کہف کا معنی ہے غار جو پہاڑ میں ہوتا ہے، پہاڑ میں ہونے والی غار۔ تو غار والے یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ بستی کا بادشاہ لوگوں کو شرک کرنے پہ مجبور کر رہا ہے اور دین حق کو چھوڑنے پہ مجبور کر رہا ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب دین کو بچانے کا بس یہ ایک راستہ باقی رہ گیا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ ہم آبادی سے دور کہیں جائیں اور ادھر ہی رہ جائیں، اور ادھر ہی ہمیں موت آ جائے، زندگی سلامت رہے یا نہ رہے، دین تو سلامت رہے گا ہمارا۔ یہ مقدس سوچ، یہ پاکیزہ سوچ ان نوجوانوں کے ذہنوں میں آ گئی، اور ان کی تعداد 7 تھی۔ تو وہ روم کا بادشاہ دقیانوس بڑا ظالم تھا، اور اس نے لوگوں کو دین چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس وقت دین مسیحی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے یہودی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنا چاہا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ جو ان کے قتل کے ارادے سے آیا اس کو سولی پہ لٹکایا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ مگر یہودیوں کے دلوں میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے دین کی نفرت نقش ہو گئی تھی، تو وہ نصرانیوں پہ ظلم کرنے لگے۔ آخر ایک ایسا دور آیا کہ وہ رومی بادشاہ بالکل ہی بت پرست
اور ہر ایک کو ایسا تنگ کرنے لگا کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو مسیحیت سے توبہ کرو، عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے ہٹ جاؤ، وہ دین جس میں خدا کا قانون ہے، وہ دین جس میں اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو چھوڑ دو تم۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام سے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہر پیغمبر کا دین اسلام ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہوا سماکم مسلمین، ابراہیم علیہ السلام ہی نے تمہیں مسلمان کا نام دیا ہے، اور وہ ایسے مسلم ہیں کہ اذ قال له ربه اسلم فقال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم مسلم بن جا، مسلم بن جا کا مطلب خود کو حوالے کر دے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نے خود کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ رب العالمین کے حوالے کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ اب میری زندگی کا ہر کام رب کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام جب مسلم تھے، بلکہ انہوں نے ہی مسلم کا نام دیا، تو ان کے بعد والے سارے انبیاء مسلم ہی ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے اسلام چلا آ رہا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی خدا کے دین پر تھے، اس کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور دین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس جو دین ہے وہ اسلام ہی ہے۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو دین دیا وہ بھی اسلام، نوح علیہ السلام کو جو دین دیا وہ بھی اسلام، ابراہیم علیہ السلام کو جو دین دیا وہ بھی اسلام، موسیٰ علیہ السلام کو جو دین عطا کیا وہ بھی اسلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو دین ملا وہ بھی اسلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوئرس ہیں عیسائی، امتیاز کے لیے انہیں عیسائی کہا جاتا ہے، ورنہ وہ بھی تو مسلمان ہی ہیں۔ واقعی عیسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کا فرما بردار ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ہرگز نہیں کہے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا نبی اور خدا کا بندہ کہے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا، انجیل کو ماننے والا ضرور بضرور نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا۔ تو دین عیسوی در حقیقت اسلام، دین موسوی در حقیقت اسلام ہے۔ تب آئیے عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والے عیسائی تھے یہ نوجوان، جو اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، نماز کے پابند تھے، روزوں کے پابند تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی لائی گئی شریعت کے مکمل پیروکار تھے۔ جب دقیانوس بادشاہ نے ظلم کرنا شروع کر دیا، دقیانوس نے لوگوں کو قتل کرنے لگا، اتنا ظلم اس کا بڑھ گیا کہ لوگ کانپتے تھے، اور اس سے ڈر کر عیسوی دین کو چھوڑ کر شرک کو اپنا لیتے تھے، بت پرستی کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو ان نوجوانوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور یہ طے کیا کہ اگر ہم اسی طرح رہیں گے تو ہم کو بھی بادشاہ بلا کر ایسی سزائیں دے گا کہ ہم ان سزاؤں کو برداشت نہ کر کے شاید دین سے نکل جائیں گے، لہذا دین کی حفاظت کرنا ہے تو ہم چلیں گے اور ایک کہف میں، ایک غار میں پناہ لے لیں گے، وہاں کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا، اور ہم ہر فتنے سے بچ جائیں گے۔ جب تک شہر میں رہیں گے ہمیں فتنے کو فیس کرنا پڑے گا، فتنے کا مقابلہ کرنا پڑے گا، وہاں پہنچ جائیں گے تو آبادی نہیں رہے گی۔ تو انہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا۔ ان نوجوانوں نے کتے کو جھڑکا، دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کتا برابر ان کے پیچھے گیا اور غار تک پہنچ گیا، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔
اصحاب کہف کا کتا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے۔ کہف کے بعد رقیم کا لفظ ہے، یعنی وہ رقیم والے۔ رقیم کیا ہے؟ رقیم کا ایک مطلب بتایا گیا کہ رقیم اس وادی کا نام ہے جہاں اصحاب کہف رہا کرتے تھے، یا اس بستی کا نام ہے جہاں اصحاب کہف رہا کرتے تھے، یہ ایک مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے رقیم کا کتبہ، خبر پر کتبہ لگاتے ہیں جس میں وفات یافتہ یا مرحوم کا نام لکھا جاتا ہے، اور جس سال وفات ہوئی وہ سال بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ رقیم مرحوم کے معنی میں ہے، رقم یرقم لکھنا، تو رقیم کا معنی تحریر، یعنی وہ پتھر جس میں مرنے والے کا نام لکھا جائے اسے رقیم کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ جب غار میں پہنچ گئے، بادشاہ کو اطلاع ملی، بادشاہ نے کہا کہ جاؤ دیکھو وہ لوگ کہاں ہیں۔ جب پتہ چل گیا کہ وہ غار میں ہیں تو بادشاہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان کو ایسی سزا دی جائے کہ وہ جس غار میں ہے اس غار پہ دیوار چڑھا دی جائے۔ دیوار چڑھ جائے گی تو وہ باہر نہیں نکل پائیں گے۔ جب وہ باہر نہیں نکلیں گے تو ہوگا کیا؟ اندر ہی اندر وہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے بادشاہ نے اپنے ایک شخص کو بھیجا۔ تو جو شخص بادشاہ کی طرف سے گیا تھا اور اس نے دیکھا ان نوجوانوں کو کہ اندر سو رہے ہیں، تو دیوار تو اس نے چڑھائی، مگر اس نے یہ سوچا کہ ایک پتھر پہ ان لوگوں کے نام لکھ دیے جائیں، نام لکھ کر اس پتھر کو دفن کر دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی کھدوائی کرے اور وہ پتھر ملے تو ان نیک نوجوانوں کے ناموں کا لوگوں کو پتہ چلے گا۔ بہرحال قدرت مختلف کام لوگوں سے کرواتی ہے، لوگ کرتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں لگتا کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ تو مولا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے نام کو باقی رکھنے کے لیے لوگوں سے کام لے لیتا ہے، نہ کوئی رشتہ نہ کوئی ناتا، مگر اللہ والوں کی محبت دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو اہل کہف یہ نوجوان جو دین کو بچانے کی خاطر آبادی سے نکلے اور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں انہیں کچھ نہیں ملے گا کھانے پینے کو، مگر اس کی پرواہ انہیں نہیں تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری جان جائے تو جائے، مگر ہمارا دین محفوظ رہے اور ہم اس دنیا سے مسلمان بن کر جائیں۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ہرگز نہ مرو مگر مسلمان رہتے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت تمہارا اسلام باقی رہے۔ تو ان نوجوانوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم فتنے سے دور رہیں گے تو ہمارا اسلام باقی رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی، توفنی مسلمن، اے پروردگار جب تم مجھے وفات دے اس وقت میں مسلمان رہوں، ایسا نہ ہو کہ زندگی بھر مسلمان رہا، مرنے سے چند لمحے پہلے کافر ہو گیا، تو زندگی بھر جو مسلمان رہا وہ سب اس کے حق میں بے سود ہو جائے گا۔ تو اصحاب کہف اور رقیم در حقیقت ایک ہی قوم ہے، وہی 7 نوجوان ہیں۔ تو کہف اور رقیم یعنی غار والے اور کتبے والے۔
تو ان لوگوں کے بارے میں کیا تم نے یہ خیال کیا کانوا من آیاتنا کہ وہ ہماری نشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، اور وہ نشانی بھی کیسی نشانی، عجباً عجیب نشانی ہے، کیونکہ ایسا حادثہ عموماً نہیں ہوتا کہ 7 نوجوان گئے غار میں 300 برس رہے۔ تو اس وقت جو بادشاہ تھا ظالم و جابر بادشاہ، دین اسلام کا سخت مخالف، تو 309 برس کے بعد جب یہ غار سے نکلے تو تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ دوسرا بادشاہ حکومت کر رہا تھا، اس کا نام تھا بیدروس۔ تو یہ دقیانوس اور بیدروس کے درمیان کئی بادشاہ حکومت کر کے دنیا سے چلے گئے، کئی تبدیلیاں آ گئیں، مگر یہ سوتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 صدیاں گزر گئی، 3 دن نہیں، 3 ہفتے، 3 ماہ یا 3 سال نہیں۔ اگر 3 سال بھی ہو تو بہت بڑی مدت ہے کہ ایک آدمی 3 سال لگاتار سوتا رہے۔ تو 309 برس، تو یہ واقعی عجیب نشانی ہے۔ تو یہاں پر بعض مفسروں نے اس کا ایسا مطلب بیان کیا ہے، کیا تم نے کہف والوں کے واقعے کو ایک عجیب چیز سمجھا ہے؟ حالانکہ ہر چیز عجیب ہی ہے۔ آسمان کو دیکھو، کیا عجیب نہیں ہے؟ اتنے برسوں سے اپنی جگہ قائم ہے۔ زمین کو دیکھو، کیا عجیب نہیں ہے کہ زمین پر کون کون بس رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے؟ اور درختوں کو دیکھو، کیا عجیب نہیں ہے کہ کیسے درخت نکل جاتے ہیں، ان میں قسم قسم کے پھل، ترکاریاں، پھول۔ اسی طرح جانوروں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو، خدا کی ایک ایک مخلوق بھی اگر غور کرو تو تم تعجب کرو گے، اور تمہارا یہ تعجب تمہارے دل میں ایمان کو بڑھا دے گا کہ واقعی ہمارا پروردگار ایسی قدرت والا ہے، ایسی قدرت والا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو ایک مطلب واقعی اصحاب کہف کا یہ واقعہ کہ یہ 7 نوجوان غار میں 309 برس سوتے رہے، 3 صدیاں گزر گئیں، پھر تازہ ہو کر نکلے، ان کی عمریں وہی تھی۔ یعنی جب وہ آرام کرنے گئے 25 سال عمر تھی، تو 300 برس کے بعد نکلے تو 25 سالہ نوجوان بن کر ہی نکلے۔ ایسا نہیں کہ 300 سال کتنا بڑھاپے پہ بڑھاپا چڑھ جانا چاہیے۔ 100 سال کا کوئی آدمی ہو تو کتنا بوڑھا رہتا ہے، ویسے تو 100 سال تک بہت کم لوگ پہنچتے ہیں۔ اگر 80 سال بھی کسی کی عمر ہو جائے تو بھلے پہلوان تھا پہلوان، لیکن جب 80 سال ہو گئے تو کمزوری آ گئی، بڑھاپا آ گیا۔ تو یہ 300 برس ہونے کے باوجود بڑھاپا نہیں، جو عمر پہلے تھی وہی عمر ان کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں عجیب نشانی ہے۔ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ذکر کیا کہ اہل کتاب نے مشرکوں کو اکسایا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرو، اگر وہ جواب دیں گے تو وہ نبی برحق ہیں۔ یہ ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں، دوسرا ذوالقرنین کے بارے میں، اور تیسرا روح کے بارے میں تھا۔ تو تینوں سوالوں کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اتار دیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی۔ تب ان نوجوانوں کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب نوجوان یعنی غار میں چھپ جانے والے نوجوان پناہ لیتے ہیں غار میں پناہ لے رہے ہیں، اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں۔ اذ اول فتیہ، الفتیہ فتن کی جمع ہے، اور الفتیٰ کہتے ہیں نوجوان کو۔
الکہفی، غار کی طرف آئے تاکہ غار میں رہ جائیں. غار میں رہیں گے غیروں کی نظر نہیں پڑے گی، سب سے مخفی اور پوشیدہ ہو جائیں گے. فقالوا، انہوں نے کہا، غار کی طرف جا رہے ہیں، ارادہ ہو گیا کہ اب بستی سے نکل جانا ہے، اب اس بستی میں ہمیں رہنا نہیں ہے. فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ان نوجوانوں کی دعا تھی، ساتوں نے دعا کی. اور ایسا ہونا قرین قیاس ہے کہ ایک نے دعا کی ہو اور سب نے آمین کہی ہو، کیونکہ سب کی زبانوں سے ایک ہی دعا بیک وقت نکلنا ممکن تو ہے مگر مشکل ضرور ہے. تو ایک نے دعا مانگی ہوگی، دوسروں نے آمین کہی ہوگی، تو یہ اجتماعی دعا ہے. فقالوا، تو کہا ان نوجوانوں نے، یعنی اللہ سے فریاد کی، ربنا، ہمارے پالنے والے، آتنا، ہم کو دے دے، من لدنک، تیری جانب سے عطا کر، رحمتاً، رحمت عطا کر. اے پروردگار، ہم بستی سے نکل کے جا رہے ہیں، غار میں جا رہے ہیں، وہاں پہ ہمیں رزق ملے گا. ظاہری اسباب مایوسی بتا رہے ہیں، مگر تیری رحمت ہو جائے، تیری رحمت ہو جائے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے. تیرا کرم ہو جائے تو جہاں کچھ نہیں مل سکتا وہاں سب کچھ پہنچ جاتا ہے. اے پروردگار، ہم بس تجھ سے رحمت کو مانگ رہے ہیں، اور تیری خاص رحمت، من لدنک رحمت، تیری طرف سے ہمیں رحمت دے. وہیئ لنا من امرنا، ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے مہیا کر دے، رشدن، صحیح راستہ. یعنی ہم بھٹک نہ جائیں، ہم غلط رویہ اختیار نہ کریں، ہمیں صحیح راستہ بتا، ہمیں عقل مندی دے دے، کیونکہ ہم نکل رہے ہیں سب سے جدا ہو کر، اپنے کاموں کو، اپنے گھروں کو، اپنے رشتہ داروں کو ہم نے چھوڑا، بس ایک وجہ سے کہ اگر رہیں گے تو ہمیں اتنا ستایا جائے گا کہ ہم تنگ آ کر شرکیہ کلمہ پڑھ لیں گے یا مشرکوں کے طریقے کو اپنا لیں گے. ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. اے پروردگار، ہم کو تو رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہدایت کا راستہ مہیا کر دے. تو وہ آ گئے نوجوان، ہمت کر کے غار میں پہنچے اور آرام کرنے لگے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کے کانوں پر چھاپ لگا دی، چھاپ مار دیا، یعنی کانوں کو ہم نے بند کر دیا. اب کوئی آواز ان کے کان میں نہیں جاتی، کیونکہ سونے والا آواز سے جاگتا ہے. جب آواز آتی ہے تو نیند کھل جاتی ہے. اب آواز کان میں جاتی ہے، کان پر ہم نے کیا کر دیا؟ بندش ڈال دی. فی الکہفی، غار کے اندر. غار کے اندر نوجوان گئے، لیٹے، نیند لگ گئی انہیں. اب وہاں آواز بھی کیا آئے گی؟ جو آواز آئے گی وہ آواز بھی ان کے کانوں میں نہیں جائے گی. سنین عددن، کئی سال ایسے ہی رہو، کئی راتیں کئی دن نہیں، سنین کئی سال. عددن، عددن یعنی بہت سے سال. ثم، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ بعثناہم، ہم نے انہیں جگا دیا. سوئے تھے، کئی سال سوئے، اس کے بعد ہم نے ان کو اٹھایا. لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم واضح کر دیں. لِنَعْلَمَ کا ترجمہ ہے تاکہ ہم جانیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ
پہلے ہی سے جانتا ہے، اس کا علم قدیم ہے، تو اس کا لفظی ترجمہ کر دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو قدیم ہے اس عقیدے سے تعارض ہو جاتا ہے۔ تو عربی کے اندر محاورے ہیں، استعمالات ہیں، تاکہ ہم جانے کا مطلب، تاکہ ہم لوگوں کو بتا دیں۔ اور علم، ایک تو علم ہے چیزوں کا جاننا، اللہ تمام چیزوں کو پہلے ہی سے جانتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علیم تھا، علم رکھنے والا پہلے ہی سے تھا۔ اور دوسرا علم ہے علم ظہور، کسی چیز کے ظاہر ہونے کے بعد جاننا۔ تو ظاہر ہونے کے بعد جاننا در حقیقت وہ دیکھنا ہوتا ہے۔ تب لِنَعْلَمَ کا ترجمہ یوں کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم دیکھیں، اَيُّ الْحِزْبَيْنِ، دو جماعتوں میں کون سی جماعت، احصیٰ یاد رکھتی ہے، لما لبثوا امدا، کہ کتنی مدت وہ لوگ غار میں تھے۔ تو یہ دو جماعتوں سے کون سی دو جماعتیں مراد ہیں؟ یہ قول یہ ہے کہ اصحاب کہف جو 7 تھے ان میں ہی 2 جماعتیں ہو گئیں۔ 2 جماعتوں کا مطلب 2 فرقے نہیں۔ کسی کی رائے تھی کہ ہم 1 دن رہے، کسی کی رائے تھی کہ ہم آدھا دن رہے، کوئی کہتا تھا کہ چند دن رہے ہوں گے۔ تو وہ اختلاف میں کس نے یاد رکھا ہے؟ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب ان لوگوں کا راز بستی والوں پہ ظاہر ہو گیا، یہ لوگ اپنی جانب سے ایک وہ جو نوجوان تھے 7، اس میں سے ایک نوجوان کو بھیجا گیا کہ جائے باہر بازار میں اور کھانا خرید کر لائے۔ کچھ پیسے تھے ان کے پاس، تو وہ پیسوں کو دیکھ کر دکاندار نے کہا کہ یہ کس زمانے کے پیسے ہیں، تمہارے پاس ہیں تو شاید تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے۔ پھر چرچا ہوا اور اصلیت سامنے آ گئی۔ جب اصلیت سامنے آ گئی تو بستی والوں میں اختلاف ہوا کہ کتنے سال یہ لوگ غار میں رہے ہوں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم کس زمانے میں غار میں گئے، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، دقیانوس اس کا نام۔ تو بستی والوں نے کہا کہ ہم نے بھی سنا ہے، کیونکہ دیکھا تو نہیں، 300 سال پہلے اس کی حکومت تھی، کس نے دیکھا ہوگا؟ ہم نے بھی سنا کہ ایک ایسا ظالم تھا، مسلمانوں کو مار دیتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ظالم کو ہلاک کیا، پھر اس کے بعد یہ بادشاہ آیا، وہ بادشاہ آیا۔ تو ان لوگوں نے حساب لگانا شروع کیا کہ کتنے دن یہ لوگ غار میں رہے ہوں گے۔ تو جب کسی چیز پر تبصرہ کیا جاتا ہے، کوئی تحقیق کی جاتی ہے، تو 2 جماعتیں ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی ایک رائے ہوتی ہے، ان کی ایک رائے، 2 اوپینینس۔ تو 2 اوپینین میں کس کی اوپینین، کس کی رائے زیادہ صحیح ہے، یہ ہم بتانا چاہتے تھے اور یہ ہم دیکھنا چاہتے تھے۔ تو اب اہل کہف غار میں گئے، اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ جو سورہ کہف کا پہلا رکوع ختم ہو گیا الحمدللہ۔ اب جو دوسرا رکوع شروع ہوگا، اسی دوسرے رکوع میں اصحاب کہف کا اصل واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ پروردگار کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے مصطفیٰ ہم ان کا واقعہ آپ کو سنائیں گے اور سچا واقعہ سنائیں گے، کیونکہ لوگوں کے پاس جو واقعہ ہوتا ہے اس میں سچ جھوٹ دونوں رہتے ہیں۔ کیونکہ بولنے والا 4 صحیح باتیں بولتا ہے تو اپنی طرف سے 1-2 باتیں شامل کر لیتا، یعنی مسالہ چڑھانا لوگوں کی عادت ہے، تو مسالہ چڑھتے چڑھتے اصل چیز تو چھپ جاتی ہے، یہ اوپر کا مسالہ ہی نظر آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعہ بتا دیتا ہے قرآن میں، وہ بالکل صحیح اور اس پر ایمان لانا لازمی ہو جاتا ہے۔
تب یہاں تک پہلا رکوع ختم ہو گیا الحمدللہ۔ ماہ رمضان کی یہ 20ویں شب ہے۔ انشاءاللہ العزیز 10 راتیں یہ اعتکاف کی وجہ سے ہم چھٹی لیتے ہیں، اور ماہ شوال میں انشاءاللہ العزیز اسی سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ تو اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے اللہ ماہ رمضان کی جملہ عبادتوں کو قبول فرما، اور ماہ رمضان کی برکت سے ہمارے اندر عبادت کے شوق کو بڑھا دے، اور اس شوق عبادت کو تا دم اخیر قائم رکھ ہمارے اندر۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ اے رب کریم محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔